السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے نفس کا محاسبہ سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں۔ ہر انسان جو عاقل و بالغ اور صاحب ہوش و خرد ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے گریبان میں جھانکے اور سوال کرے کہ میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے ساری کائنات سے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے۔ انسانی فلاح و بہبود کا راز ذاتی احتساب میں پنہا ہے۔ متعدد قرآنی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے اقوال زرعی کے مطابق اگر کوئی شخص ذاتی احتساب کی عادت ڈال لے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، کیونکہ احتساب کی وجہ سے مومن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں پائے تکمیل کو پہنچیں۔ ذاتی احتساب کا بہترین مظہر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کو لگام دے کر کے رکھے، کیونکہ یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، اور زبان سے نکلنے والے الفاظ لکھنے کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں جو ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین اپنی زبان پر بہت زیادہ کنٹرول کرتے تھے۔ محاسبہ نفس کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کر لے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امید لگا بیٹھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ بروز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس ابن آدم کے پاؤں حرکت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کیسے گزاری، زندگی کن چیزوں میں بتائی، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جوانی کہاں لٹائی، وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور مال کہاں سے کمایا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا، اور جو سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیو، ان چند باتوں کے بعد آئیے ہم سلف صالحین کہ زندگی میں غور کرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ صدیق اکبر، صدیق هذه الامہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوچیں، غور کریں، جن کے بارے میں حضرت قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے کنارے کو پکڑ کر کہہ رہے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، کہ اسی نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ کاش کہ میں مومن بندے کے پہلو کا ایک بال ہوتا۔ دیکھیے الزہد لامام احمد صفحہ نمبر 112۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ صدیق ہذہ الامہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسی زبان نے مجھے ہلاکت کے اندر ڈالا ہے۔ یہ وہ ابوبکر ہیں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن نکلا، وہ باغ میں داخل ہوئے اور میں دیوار کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے سنا وہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے، کہہ رہے تھے امیر المومنین عمر بخن بخن، واہ واہ، عمر امیر المومنین ہو گیا، واہ واہ واہ، عمر امیر المومنین ہو گیا۔ پھر کہا خطاب کے حقیر بیٹے، اللہ سے ڈرے گا ورنہ تجھے عذاب ہوگا۔ ایک دوسرا قول آپ کا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ فإنه أهون عليكم في الحساب، اس لیے کہ یہ حساب کے لیے آسان ہوگا۔ الزہد لابن المبارک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔ یہ ہے میرے بھائیوں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے، اس کے باوجود نفس کا محاسبہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر امیر المومنین ہے، لیکن اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمر تو امیر المومنین ہو گیا ہے، واہ واہ، عمر امیر المومنین ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ خطاب کے حقیر بیٹے تو اللہ سے ڈر جا ورنہ اللہ تجھے عذاب دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں سلف صالحین میں حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا یکون العبد تقیا، کہ آدمی اس وقت تک متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا حساب ساجھے دار کے حساب سے زیادہ سخت نہ لینا شروع کر دے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے کسی پہاڑ کے نیچے پہاڑ کی جڑ میں تھا اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے لگا، جبکہ فاجر فاسق منافق اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پر کوئی مکھی آ کے بیٹھی تھی اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر سرزنش کر رہے ہیں۔ ایک بار صفا پہاڑی پہ
آپ چڑھے اور اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکار کر کے کہا، اے زبان تو خیر کی بات کہہ، فائدے میں رہے گی، غنیمت حاصل کرے گی، اور شر و برائی سے خاموش رہ تو محفوظ رہے گی، اس سے پہلے کہ تو شرمندہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنو آدم کی اکثر خطائیں زبان ہی سے ہوتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ جزاک اللہ عن الاسلام خیرا، کہ اللہ آپ کو اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ دے، تو آپ نے کہا کہ میری طرف سے اللہ اسلام کو بدلہ دے۔ من انا، میں کون ہوں، وما انا، اور میری کیا حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے تھے، انا من اہل الجنہ، کیا میں جنتی ہوں، او انا من اہل الجنہ، کیا مجھ جیسا جنتی ہوگا، او مثلی یدخل الجنہ، کیا میرا جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں سلف صالحین کے تعلق سے کہ وہ کس طریقے سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے نفس کے محاسبے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔